صراط المستقیم الحمد للہ وکفی والصلاة علی من لا نبی بعدہ وعلى آلہ واصحابہ وازواجہ وآل بیتہ وأحبائہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین آمنوا والذین ہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ اولئک یرجون رحمت اللہ واللہ غفور رحیم قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم الصوم نصف الصبر او کما قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وأيضا قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر السبیل او کما قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صل علی محمد النبی الامی بعدد من صلی من خلقک وصل علی محمد کما ينبغي لنا ان نصلی علیہ وصل علی محمد کما امرتنا ان نصلی علیہ. آج کا ہمارا درس انشاءاللہ العزیز روزے دار کا اجر اس کے بارے میں ہوگا جس طرح کے ساتھیوں نے ترتیب دیا ہے. پہلی بات یہ ہے رحمت والا عشرہ ہے. آج بفضل اللہ تعالی تیسرے روزے کی ہم نے سحری کھائی اور نیت کی، اور آج جمعۃ المبارک بھی ہے. رب کائنات کا ضابطہ ہے کسی کا اجر ضائع نہیں کرتے، حتیٰ کہ دیکھیں مسلمان تو مسلمان، مومن تو مومن، کافر کا اجر بھی ضائع نہیں کرتے. اسے ثواب نہ دنیا میں ملتا ہے، نہ قبر میں، نہ آخرت میں، نہ جنت نہ رحمت. لیکن اگر کوئی کافر نیکی کرتا ہے اسے دنیا کا بدلہ مل جاتا ہے. ایک کافر مشرک نے کسی کو افطاری کرا دی، کوئی ثواب نہیں، عقیدہ ہی نہیں ہے، ثواب کیا ملے گا؟ لیکن دنیا میں مال و متاع اس کے بدلے میں دنیا کی عزت مل گئی، دنیا کا سامان مل گیا.
تو معلوم ہوا رب ذوالجلال کسی کا حق نہیں رکھتے ہیں، بلکہ ان کا ضابطہ ہے هل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ احسان ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ احسان ہے۔ فرمایا الا الاحسان، اس کا بدلہ جنت ہے۔ تو رب کائنات کا کتنا پیارا قانون ہے کہ لا یضیع، وہ عمل کرنے والوں کے عمل کا بدلہ ضائع نہیں کرتے، اس کی قدر کرتے ہیں۔ پھر ایک اور ضابطہ ہے، وہ یہ ہے کہ مکافات عمل دنیا میں چلتا ہے، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ میرے پیر و مرشد فرماتے تھے کہ اگر کوئی کسی کو تماشا بنانا چاہے کہ یہ تماشا بن جائے، حقارت سے ذکر کرے، تذلیل کرے، مجلس میں اس کی برائی بیان کرے، اس کی جاسوسیاں کرے، فرمایا جو کسی کو تماشا بناتا ہے خود تماشا بن جاتا ہے۔ تو مکافات عمل دنیا میں چلتا ہے۔ من عز عز، جو کسی کی عزت کرتا ہے اللہ اسے عزت عطا فرماتے ہیں، اور جو کسی کی توہین کرتا ہے تو کسی نہ کسی طریقے سے اس کی بھی توہین ہو جاتی ہے۔ تو رب کائنات کسی کا بدلہ خیر ہو یا شر ہو ضرور عطا فرماتے۔ تو روزے دار کا جو اجر ہے، یہ تو سن کے انسان حیران پریشان نہیں، وہ تو ہوتا ہے، بلکہ انسان کے دل میں ایک تمنا، آرزو اور رشک پیدا ہوتی ہے، یار اتنا بڑا ثواب اور میں محروم ہو جاؤں۔ جس طرح کہ ایک آدمی سنے کہ فلاں ملک میں ڈرائیور کی اتنی تنخواہ ہے، یا ورکر کی اتنی تنخواہ ہے، یا باورچی کی اتنی تنخواہ ہے، اور وہاں پہنچ بھی سکتا ہو، تو پھر پریشان رہے گا، رش کرے گا ان لوگوں پہ کہ اتنی تنخواہ اور میں نہیں لے رہا ہوں، یہ تو دنیا کا مال و متاع ہے۔ تو روزے دار کا جو اجر ہے وہ اتنا بڑا ہے، اتنا بڑا ہے، اتنا بڑا ہے کہ انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے، حیران رہ جاتی ہے، اتنا بڑا ثواب۔ مثلا رب کائنات نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان عطر سے ایک تشبیہ دی ہے یا سمجھایا ہے۔ یہ جو روزہ ہے نا، یہ نصف الصبر ہے۔ صبر اللہ کو بہت پسند ہے۔ ان اللہ مع الصابرین واللہ مع الصابرین واستعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ صبر کرو، اللہ کی مدد صبر کرنے والوں کے ساتھ، اور اللہ کی نصرت ہوتی ہے صبر کرنے والوں کے ساتھ۔ جب بھی کسی سے اختلاف ہو جائے، جھگڑا ہو جائے، بہترین وہاں کردار یہ ہے کہ صبر کرو، خاموش ہو جاؤ، گال کا جواب نہ دو، باتوں کا جواب نہ دو، خاموش ہو جاؤ، تو رب کائنات کی طرف سے نقد مدد آتی ہے۔ تو آپ دیکھا، فرمایا یہ جو روزہ ہے یہ نصف صبر ہے۔ صبر بہت بڑی چیز ہے، صابرین بہت بڑے مقام والے ہیں۔ رب نے قرآن مقدس میں جوڑوں کا ذکر کیا ہے، کچھ جوڑے ایسے بھی ہیں، والصابرین والصابرات، صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورت۔ صبر کہتے ہیں جس نیکی پہ ہے اس پہ گامزن رہے، پکا رہے، جس گناہ کو چھوڑا ہے پھر اس کو چھوڑ کے رکھے، اور مصیبت آ جائے تو صبر کرے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں یہ جو آیات ہے نا، جہاں ہے اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون، پھر آگے ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ۔ بدیاری صاحب فرماتے ہیں کہ تھل کے علاقے میں تقریر کرنے کے لیے گیا تو وہاں ایک سکول ٹیچر جو مولوی تھے لیکن وہ بہت بڑے عالم نہیں تھے،
تو مدیالی صاحب فرماتے ہیں کہ وہ یہ آیات بیان کرتے کرتے ایک بات انہوں نے بیان کی جو میں حیران ہو گیا۔ مدیالی صاحب کہتے ہیں کہ میں حیران ہو گیا، اس نے کہاں سے یہ بات نکالی، اور بات درست ہے۔ وہ بات کیا کہ رب نے پہلے فرمایا ایمان والو جب مصیبت آئے صبر کرو، نماز پڑھو، اللہ کی نصرت صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ آگے ذکر کیا جو اللہ کے راستے میں شہید ہو گئے انہیں مردہ نہ کہو، وہ ٹھیک ہے مردہ ہیں، دنیا سے رخصت ہو گئے، لیکن جن لوگوں نے کہا تھا کہ جنگ احد میں گئے، مارے گئے، مٹ گئے، نیست و نابود ہو گئے، فرما کوئی نیست و نابود نہیں، روح ان کی نکل گئی اور سیدھی بہشت بری میں پہنچ گئی ہے، وہ مرے مٹے نہیں ہیں جس طرح تم کہتے ہو کہ مر گئے مٹ گئے، دنیا سے چلے گئے، روح نکل گئی ہے، لیکن بل احیاء، وہ زندہ ہے رب کے ہاں، اور رزق بھی انہیں وہاں دیا جاتا ہے۔ پھر چلتے چلتے وہ سکول ٹیچر کہنے لگے کہ آگے ذکر آیا ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، یہ کیا کوئی ذیلی مناسبت نہیں ہے، جبکہ قرآن ایک مربوط کتاب ہے، اس میں جوڑ ہے، ہر سورت کا سورت کے ساتھ، ہر آیت کا آیت کے ساتھ ایک جوڑ ہے، تو ذکر ہو رہا ہے صبر کا، ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ۔ تو مدیالی صاحب فرماتے ہیں اس سکول ٹیچر نے ربط جوڑا کہ حضرت حاجرہ علیہ السلام نے صبر کیا نا، جنگل بیاباں میں گئی اللہ کے حکم سے، ننھا منہ بچہ اسماعیل ہے علیہ السلام، اور وہ ایڑیاں مار رہے ہیں، اللہ نے زمزم کا چشمہ جاری کر دیا، تو یہ بھی ایک صبر کا بدلہ ہے، سبحان اللہ۔ تو مدیالی صاحب کہنے لگے میں حیران ہو گیا اس شخص کے ذہن سے اور اس کے فہم سے کہ کیسے اس نے ربط اور جوڑ ملایا ہے۔ تو بھائی روزہ نصف صبر ہے، یعنی آدھا صبر ہے، جو روزہ رکھتا ہے بتوفیق اللہ وہ صابرین میں شمار ہوتا ہے۔ پھر صابرین کا بدلہ پتہ ہے، کئی وہ لوگ جن کے جوان بیٹے رخصت ہو گئے، جوان بیٹیاں، جوان بھائی، یا جوان خامد یا جوان بیوی رخصت ہو گئی، صبر کیا، یاد رکھنا اللہ پاک کسی کا بدلہ نہیں بھلاتے، انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، یہ جو صابرون ہیں قیامت کے دن جب ان کے حساب و کتاب کی باری آئے گی، رب اتنا بدلہ دیں گے، اتنا بدلہ کوئی سوچ ہی نہیں سکتا۔ اب دیکھنا حالانکہ بڑے بڑوں سے حساب ہوگا، بڑے بڑوں کے لیے ترازو رکھا جائے گا، لیکن جو صابرین ہیں جنہوں نے صبر کیا، واویلا نہیں کیا، زبان سے غلط کلمات نہیں نکالے، آنسو بہہ رہے ہیں، رو رہے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ رہے ہیں، یہ تو سنت ہے، اس میں کوئی حرج نہیں، کوئی زبان سے شکوہ نہیں کیا۔ فرما قیامت کے دن اللہ فرمائے گا اس کا جوان بیٹا، جوان بیٹی، جوان بیوی، جوان خامد، جوان عزیز فوت ہوا، اس نے صبر کیا تھا، آؤ پھر میں بھی رب ہوں، مجھ سے کون پوچھنے والا ہے، کوئی حساب و کتاب نہیں اس کا، اس کو ڈائریکٹ جنت پہ بھیج دو۔ یہ کوئی معمولی اجر ہے، بہت بڑا اجر ہے، اللہ پاک کسی کا اجر ضائع نہیں کرتے۔ تو یہ جو روزہ ہے یہ نصف صبر ہے، صبر کرنے والے کا اتنا اجر ہے تو روزے دار کا بھی اتنا اجر ہے، اتنا اجر ہے کہ انسان سوچ ہی نہیں سکتا۔ دیکھو والدین کا مقام، بزرگوں کا مقام، چچا اور ماموں کا مقام ہے نا، اللہ نے انہیں عظمت دی ہے، ان کی عزت کرنی ہے، احترام کرنا ہے۔ روزے دار کی اتنی عظمت ہے کہ ایک گھونٹ پانی کا پلا دو افطاری کے وقت، ایک کھجور دے دو، ایک لقمہ دے دو چاول کا، روٹی کا، کوئی چیز دے دو میٹھی نمکین، اس نے افطاری کر لی، پورے روزے کا ساتھ تمہیں بھی ثواب مل جائے گا۔
اور اگر اس نے نہ بھی کی، تم نے جس نیت سے دی ہے انشاءاللہ ثواب مل جائے گا۔ جس روزے دار کو افطاری کرانے کا اتنا بڑا ثواب ہے تو پھر اس کے اپنے ثواب کا کیا اندازہ لگائیں گے؟ گرمیوں کے روزے ہوں، سردیوں کے روزے ہوں، شوال کے 6 روزے ہیں، آدمی پہلے نیت کر لے۔ وہ وجہ یہ ہے کہ 30 اور 6 36، 36 کو 10 سے ضرب دو 360۔ رب کی حکمت ہے کہ اگر یہ 30 صحیح رکھے گا، 29 بھی رکھے گا، چاند نظر آئے تیرے 30 شمار ہوں گے، 6 وہ رکھے گا تو فرما پورا سال تیرے روزے شمار ہوں گے۔ رب کائنات کا نقشہ نہیں ختم ہونے دیتے روزے کا۔ دیکھا 13 14 15 کا روزہ رکھو، یا پورے مہینے میں بے شک علیحدہ علیحدہ 3 روزے رکھ لو۔ وہ وجہ کیا ہے؟ 10 کو 3 کو 10 سے ضرب دی 30 کہ 3 روزے رکھے تجھے 30 کا ثواب مل گیا۔ تو رب فرماتا ہے بس تیرا واسطہ روزے کے ساتھ رہنا چاہیے، تیرا کنیکشن روزے کے ساتھ رہنا چاہیے، اس کا ثواب جتنا بڑا ہے۔ کل عصر کے بعد انعام و رحمان سب درس دے رہے تھے، کیا حدیث بیان کر رہے تھے کہ رب کائنات کے پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ روزے دار کے منہ کی بدبو رب کائنات کے ہاں کستوری کی خوشبو سے بھی زیادہ ہے۔ میرا خیال اگر سوچا جائے اس کو اس پہلو کے ساتھ تو کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ بدبو سے ہر آدمی ڈرتا ہے اور ڈرنا چاہیے۔ خدا نخواستہ کسی کے منہ سے بدبو آ رہی ہو تو آدمی ساتھ کھڑے نہیں ہوتے، اور اگر ایسے ہو تو وہ اس حدیث کے خلاف کر رہا ہے، ایک عذر ہے، اس سے کنٹرول ہو نہیں سکتا، بیماری ہے، وہ علیحدہ بات ہے۔ مسواک نہیں کی، برش نہیں کیا، اپنے منہ کو صاف نہیں رکھا۔ المسلم من سلم المسلمون من لسانی و یدی، مسلمان کامل وہ اللہ اکبر کہ مسلمان اس کی زبان اور ہاتھ سے جو ہے وہ سلامت رہے۔ تو جو سستی کرتا ہے اور لوگ بولتے نہیں تو پھر اس کے ساتھ کھڑا ہونا پسند نہیں کرتے، تو یہ کتنی بری بات ہے۔ تو فرمایا جو روزے دار کے منہ کی بدبو ہے، اور یاد رکھنا یہ وہ بدبو نہیں ہے جو مسواک کے ساتھ ختم ہو جاتی ہے، یہ معدے کی ہے جو منہ تک پہنچتی ہے، کیونکہ مسواک صبح جب سحری کرے کھائے بے شک اس وقت مسواک کرے، ہر نماز کے ساتھ کرنی ہے، حتیٰ کہ افطاری کا جو وضو ہے اس میں بھی مسواک کرنی ہے۔ جو لوگ یہ مطلب لیتے ہیں کہ نہیں مسواک کریں گے تو پھر وہ بدبو ختم ہو جائے گی، وہ معدے کی ہے۔ لخلوف فم الصائم، فم اس لیے کہا کہ وہ ایسے نہیں آتی، وہ منہ سے آخر آتی ہے نا، جو اندر سے اٹھتی ہے، اور وہ ہر آدمی کو محسوس بھی نہیں ہوتی۔ تو فرما وہ جو بدبو ہے اندر سے آ رہی ہے، رائحہ آ رہی ہے، اللہ فرماتے ہیں دیکھ پھر روزے دار کا اجر کے کستوری سے بھی زیادہ وہ اللہ کے نزدیک پسندیدہ ہے۔ ایک آدمی کہیں جائے، گندم کا ریٹ کیا ہے یار، اس کا یہ ریٹ ہے، اور ایک گندم بالکل ردی ہو، گھٹیا ہو، کم درجے کی ہو، اور اس کی قیمت بھی بہت زیادہ لگے، تو لوگ کہیں گے ادنا کی یہ ہے تو اعلیٰ کا کیا کہنا۔ جب بدبو کا یہ عالم ہے تو پھر خوشبو کا کیا عالم ہوگا۔ یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ کہتے ہیں نا فلاں کتنا بدقسمت، کتنا بدقسمت، کتنا بدقسمت۔ ہمارے نزدیک ایک مدرسہ ہے مفتاح العلوم، جس پہ میں نے حدیث پاک پڑھی، بخاری شریف وغیرہ۔ میرے والد محترم مرحوم مغفور فرماتے تھے او بدقسمت نہ بنو، تمہارے قریب 13 میل پہ ایک دریا سمندر چل رہا ہے، جاؤ اس سے پانی پی لو۔ تو میں اسی کو بڑھا کے بات کر رہا ہوں کہ اگر کوئی آدمی کہیں فائدہ اور نہ حاصل کرے تو کہتے ہیں کتنا بدقسمت ہے۔ ان لوگوں کو کہو جو روزہ نہیں رکھتے ہیں، ان عورتوں کو کہو بغیر عذر کے جو روزہ نہیں رکھ رہی، خیال کرنا کتنی بدقسمتی ہے۔ سوچنے پہ آئے تو آدمی اس بات کا اندازہ لگا لے کہ رب کائنات نے کتنا اجر عطا فرمایا ہے۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے میرے آقا علیہ السلام نے روزے داروں کو تسلی دی
اس وقت اس طرح روزے افطاری سحری نہیں ہوتی تھی۔ ہمارے علاقے میں ایک بابا تھا خاکی جان رحمت اللہ تعالی علیہ، مجھے کہنے لگا پہلے دور میں جب ہم افطاری کرتے تھے تو نمک، لسی، اور اگر مہمان آ جاتا تو لسی ذرا میٹھی کر لیتے تھے، بس یہ ہماری افطاریاں ہوتی تھی۔ اور کہنے لگا اس دفعہ رمضان میں نے ایک دن گنی تو 14 چیزیں دسترخوان پہ پڑی تھی، لیکن وہ لطف نہیں تھا جو لسی اور نمک کے ساتھ لطف آتا تھا۔ ٹھیک ہے، تو اس لیے یاد رکھنا ان لوگوں کے جو روزے تھے وہ مشقت والے بھی تھے۔ میں نے زندگی میں اٹک میں وہ نوجوان اور بوڑھے دیکھے ہیں، ہاڑ کے روزے ہیں، بھادوں کے روزے ہیں، 12 بجے تک ہل چلا رہے ہیں، اس کے بعد آئے 2 لوٹوں کے ساتھ غسل کیا اور سو گئے، اٹھ کے نماز پڑھی، پھر عصر کے بعد اپنا کام شروع کر دیا۔ آج تو ہم فارغ، ہمارے لیے روزہ کون سا مشکل ہے؟ اور پھر نہ رکھنا کتنی بڑی بدقسمتی ہے۔ فرما قیامت کا دن برپا ہوگا، حساب و کتاب کا وقت ہوگا، اور وہ بہت نازک وقت ہوگا۔ حدیث میں آتا ہے نا کہ یہ دعا کیا کرو، اے اللہ ہمارا حساب آسان کر دینا، خاص حسابا یسیرا، اللہ حساب آسانی سے ہم سے لینا۔ کوئی بھی صحیح حساب لیا گیا تو پھنس جائے گا۔ میری اکثر دعا سنتے ہو، اللہم الطف بنا فی تیسیر کل عسیر فإن تیسیر کل عسیر علیک یسیر، اللہم مسبب الاسباب ومفتح الابواب یسر علینا الحساب، اے اللہ قیامت کے دن حساب آسانی سے لے لینا، مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا جن کے روزے صحیح روزے ہیں، جاندار روزے ہیں، قیامت کا دن برپا ہوگا، حساب و کتاب کا ٹائم ہوگا، حساب و کتاب ہو رہا ہوگا، صحیح حدیث بیان کر رہا ہوں، حساب و کتاب ہو رہا ہوگا۔ لیکن اگر روزے دار کا روزہ ہے، جس طرح ہم کہتے ہیں جی قرآن میں آئے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نمازی آدمی بے حیائی اور برے کاموں سے رک جاتا ہے، فلاں نمازی بھی ہے پھر بے حیا اور بے شرم ہے، تو پھر ہم جواب کیا دیں گے؟ قرآن کا فرمان سچا ہے، نہیں اس کی نماز ہی نہیں ہے۔ اگر نماز ہے تو پھر بے حیائی اور بے شرمی نہیں آئے گی، بے حیائی اور بے شرمی نہیں ہے۔ جس طرح حدیث پاک میں آتا ہے حافظ قرآن کی عزت کیا کرو، وہ مستجاب الدعوات ہوتا ہے، وہ دعا کرے دعا قبول ہوتی ہے۔ اور ہم کہیں فلاں حافظ نے کی، نہیں بھائی وہ حافظ تو ہے لیکن طوطے کی طرح رٹا لگایا ہوا ہے، قرآن پہ اس کا عمل نہیں ہے۔ تو روزے دار کا جو اجر ہے، آج ہمارا موضوع تھا، تو روزے دار کا اجر کے حساب و کتاب کا ٹائم ہوگا، عرش معلیٰ کے سائے کے نیچے دسترخوان لگا ہوا ہوگا، رب فرمائے گا تم نے صبر کیا، صبر والوں نے بغیر حساب کے جنت کا مقیم بننا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور اس دسترخوان پہ طرح طرح کے کھانے لگے ہوں گے، اور صحیح جو روزے دار ہیں وہ اس وقت وہ کھانے تناول کر رہے ہوں گے، اور اس وقت حساب و کتاب ہو رہا ہوگا۔ یہ صحیح حدیث پاک ہے۔ کتنا بڑا اجر ہے کہ تمہارا حساب ہونا نہیں، تم نے کیا ہے صبر، تمہارا حساب و کتاب ہونا نہیں، اور ان کا اس وقت اکرام ہو رہا ہوگا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کہ روزہ دار سمجھ لے کہ روزہ نصف الصبر ہے، اور صبر کا بدلہ یہ ہے کہ بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جائے گا انشاءاللہ العزیز۔ پھر مشہور حدیث بار بار سنائی ہے، الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ تو میری عبادت ہے، فرما اس کا بدلہ میں خود دوں گا۔ قیامت کے دن کئی نمازیں حقوق العباد میں چلی جائیں گی، کئی زکاتیں حقوق العباد میں چلی جائیں گی، کئی چلے حقوق العباد میں چلے جائیں گے۔ حقوق العباد کا معاملہ بہت نازک ہے۔ نوجوانوں، بوڑھوں، ماؤں بہنوں، یہ دعا کیا کرو، اللہ دنیا سے جا رہے ہوں، بے شک بینک بیلنس نہ ہو، جائیداد نہ ہو، کوٹھیاں نہ ہو، لیکن ذمے حقوق العباد نہ ہو۔ اصل مفلس وہ ہے، غریب اور مسکین وہ ہے جس کے ذمے حقوق العباد ہے اور وہ ادا نہیں کر رہا ہے۔ قیامت کے دن رب کائنات روزے جیسی عبادت کو حقوق العباد میں صرف نہیں کریں گے، فرمائیں گے یہ عبادت
اتنی عظیم ہے کہ حقوق العباد میں صرف نہیں ہو سکتی ہے. یہ بھی رب کائنات نے ایک عظمت سمجھائی ہے. الحمدللہ رحمت والا عشرہ ہے. دعا کرو اللہ اپنی رحمت کے ساتھ ہمارے روزوں کو قبول فرما لے، ہماری تراویح کو قبول فرما لے، ہماری سحری اور افطاری کو قبول فرما لے. دعائیں کیا کرو، دعائیں کرایا کرو. اگر اس دور میں برادری میں کوئی بیوہ عورت ہے، محلے میں عورت ہے، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت ہے. کیا فرمایا تھا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ بیٹی جب میرے کفن کی باری آئے گی تو نئے کپڑوں میں چادر میں مجھے کفن نہ دینا، پرانے میں مجھے کفن دے دینا. ابا جی نیا کا کیا کریں گے؟ جو نیا ہے فرما کسی بیوہ کو دے دینا. اس کے ہاتھ اٹھیں گے تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر منور ہو جائے گی. تو دلیل مل گئی نا. بڑا خوش نصیب ہے کہ زندگی میں اس کا بیوہ سے رابطہ ہے، بےایمانہ کی خدمت کرتا ہے اور وہ اس کی یہ دعائیں کر رہی ہے. اگر کسی خاندان میں، کسی قبیلے میں، یاد رکھنا کوئی بیوہ ہو گئی یا بیوہ موجود ہے تو رحمت سمجھو، اس کی خدمت کرو. قرآن میں آتا ہے وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا. ہم نے بعض تمہارے کو بعض کے لیے امتحان اور آزمائش بنا دیا ہے. وہ یتیم ہو گیا بچہ اور بچی، میرے آقا نے فرمایا بیت مکرم فیہ یتیم مکرم، وہ گھر بڑا عزت والا ہے جس میں یتیم کی عزت کی جاتی ہے. انا وکافل الیتیم ہاکذا فی الجنہ، فرمایا میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں اس طرح اکٹھے ہوں گے. اللہ پاک ہمیں روزے کا اجر عظیم عطا فرمائے. کل انشاءاللہ اگلا موضوع شروع کریں گے. وما علینا الا البلاغ المبین.